محترم بزرگوں اور بھائیوں، رمضان کا مقدس مہینہ بس شروع ہی ہونے والا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی اس آیت کریمہ میں اس ماہ میں کی جانے والی سب سے اہم ترین عبادت کے تعلق سے ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو خطاب کیا ایمان والا کہہ کر۔ اس سے قبل جتنی بھی امتیں آئیں اللہ رب العزت نے ان کو ایمان والا کہہ کر خطاب نہیں کیا۔ قل یا ایھا الذین ھادوا، آپ فرما دیجئے اے وہ لوگوں جو یہودی ہو۔ نصارہ کو نصارہ کہہ کر کے اللہ رب العزت نے خطاب کیا۔ صابئین کو اللہ رب العزت نے صابی کہہ کر کے خطاب کیا۔ لیکن یہ امتیاز ہے امت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام کا کہ اللہ رب العزت نے اس امت محمدیہ کو یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر خطاب کیا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، یعنی اس رشتے کا اظہار فرمایا اللہ رب العزت نے جو اللہ کا بندوں مسلمان بندوں کے ساتھ، اے ایمان والوں۔ جیسے ہم آپس کے رشتہ داروں کا واسطہ، رشتہ داری کا واسطہ دے کر کے کوئی چیز طلب کرتے، کوئی بات کہتے، اپنے بیٹے سے کہتے اے میرے بیٹے، تو کیا پیار بھرا جملہ ہے یہ۔ نام لیا جائے ایک وہ ہے انداز، لیکن ایک ہی انداز ہے اے میرے بیٹے۔ بیٹا کہتا ہے اے میرے ابا، اے میری امی۔ تو اس طرح سے رشتے کا ذکر کر کے پیار کا ایک انداز ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اسی رشتے کا ذکر کیا، یا ایھا الذین آمنوا، پہلی تسلی۔ پھر دوسری بات اللہ رب العزت نے فرمائی کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے۔ مشورہ نہیں، اللہ کے ہاں جو فیصلہ ہو چکا ہے وہ سنایا، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے۔ اور گھبرانا مت، اکیلے نہیں ہو۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ روزے تم سے پہلی امتوں پر بھی رہے، اکیلے نہیں ہو کہ تمہیں ہی یہ روزے دیے گئے، بلکہ تم سے پہلی امتوں میں بھی۔ یہودی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو دیکھا کہ یہودی روزہ رکھتے ہیں 10 محرم الحرام کا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے پوچھا کہ تم لوگ یہ روزہ کیسا رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ آج ہی کے دن اللہ رب العزت نے ہمارے نبی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو فرعون اور قوم فرعون سے نجات دی تھی، اور فرعون اور قوم فرعون کو اللہ رب العزت نے سمندر میں غرق کیا تھا، ڈبویا تھا۔ اس خوشی میں اور شکرانے کے طور پر ہم اس دن میں روزہ رکھتے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہم تم سے زیادہ اس روزے کے حقدار ہیں، اس لیے کہ موسیٰ ہمارے بھائی تھے، وہ بھی نبی تھے، ہم بھی نبی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے 10 محرم الحرام کا روزہ رکھا۔ بعض روایات میں ہے کہ 10 محرم الحرام کا روزہ فرض تھا، لیکن ساتھ میں یہ گنجائش بھی تھی کہ اگر کوئی اس دن کا روزہ رکھنا چاہے تو وہ روزہ رکھ لے، اور اگر روزہ نہ رکھنا چاہے تو وہ فدیہ دے دے، اس کے بدلے میں اختیار تھا۔ پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام 2 ہجری میں، سن 2 ہجری شعبان کا مہینہ تھا، 1.5 سال تقریباً گزر چکے ہیں ہجرت کے۔ اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی اور روزے فرض کر دیے گئے۔ یعنی یہ پہلا موقع ہے کہ اللہ رب العزت نے پورے ماہ کے روزے فرض کر دیے، اور تسلی کے طور پر اللہ نے فرمایا ایام معدودات، گھبراؤ نہیں، چند دن کی گنتی کے تو ہیں، ایام معدودات، چند دن کے گنتی کے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے روزے کا جو مقصد تھا یہ روزے فرض کیوں کیے گئے، دیکھیے ایک آیت لیکن کتنی چیزیں بیان فرمائی۔
روزے کا مقصد کیا ہے؟ ارشاد فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، تمہارے اندر یہ سکت، یہ طاقت، یہ قدرت، یہ صلاحیت پیدا ہو جائے کہ تم گناہوں سے اپنے آپ کو بچا سکو، برائیوں سے اپنے آپ کو بچا سکو، تمہارے پاس یہ ہتھیار آ جائے۔ اللہ مشق کرانا چاہتا ہے۔ یوں تو تمام عبادات کا مقصد تقوی ہی ہے، نماز کا مقصد بھی تقوی، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز یہ برائیوں سے اور بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر۔ قربانی لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، قربانی کا گوشت، اس کی کھال، بال، سینگ، خون، کچھ اللہ تک نہیں پہنچتا ہے۔ کیا پہنچتا ہے؟ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، تمہارے دل میں پرہیزگاری کتنی ہے، دینداری کتنی ہے، خلوص کتنا ہے، اللہ کے نام پر جان کو لٹانے کا جذبہ کتنا ہے، یہ اللہ تک پہنچتی ہے بس۔ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، حج کا مقصد بھی تقوی، پرہیزگاری آ جائے۔ بیت اللہ شریف کا دیوانہ وار طواف، چکر لگانا اور یہ ظاہر کرنا کہ اے اللہ ہم تو مردہ ہونے والے، وارفتگی کا اظہار کرنا، بغیر سلے کپڑے پہنے ہوئے احرام کی حالت میں ٹہل رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، چکر لگا رہے ہیں۔ اے اللہ ہم تو آپ کے عاشق ہیں، اے اللہ ہم آپ سے محبت کرنے والے، اس محبت کا اظہار، سر کے جوئے نہیں مار سکتے ہو، میل نہیں چھوڑا سکتے ہو، خوشبو استعمال نہیں کر سکتے ہو، غرض ہم اللہ کے سامنے اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں دیوانہ وار۔ کیا مقصد ہے؟ کہ اللہ ہم ساری قربانی دے سکتے ہیں آپ کے لیے، جان بھی لٹا سکتے ہیں، مال بھی لٹا سکتے ہیں، جیسی ضرورت پیش آئے گی سب کچھ لٹا سکتے ہیں، یہ جذبہ، اس کا مقصد بھی تقوی ہے۔ اور جب انسان کے دل میں تقوی پیدا ہو جائے تو وہ ہر جگہ باز آ جائے گا، رک جائے گا، گناہوں سے رکنا آسان ہو جائے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نوجوان ہے، رانا ہے، خوبصورت ہے، نبی ہے۔ ادھر عزیز مصر کی بیوی جو فرسٹ لیڈی ہے، سب سے نمبر 1 خوبصورت، اس کو مانا گیا، بادشاہ کی بیوی ہے، نوجوان ہے، دروازے سب بند ہیں، تنہائی ہے، اور قرآن کہتا ہے وہ کہتی ہے تلک، حضرت یوسف علیہ السلام سے کہ آؤ، وہ بدکاری کی دعوت دے رہی ہے۔ دل میں تقوی تھا، نبی تھے، فرمایا معاذ اللہ، کوئی رکاوٹ نہیں تھی، معاذ اللہ، اللہ کی پناہ۔ یہ تقوی ہی تو تھا جو بچا رہا ہے۔ اسی تقوی کو پیدا کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے یہ عبادات رکھی ہے، لیکن ان تمام عبادات میں اللہ رب العزت نے تقوی کے لیے سب سے زیادہ موضوع عبادت جو قرار دی وہ فرمایا لعلکم تتقون، یہ روزہ ہے۔ ایک صحابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا عمل بتلا دیجئے کہ حق تعالی شان اس سے مجھے بہت زیادہ نفع دے۔ فرمایا علیک بالصوم، روزے رکھا کرو، فإنہ لا مثل لہ، اس لیے کہ تقوی پیدا کرنے کے معاملے میں روزے سے بڑھ کر کوئی اور عبادت نہیں ہو سکتی۔ بھائی روزے کا مطلب ہی یہی ہے، الامساک عن الاکل والشرب والجماع۔ اللہ نے پابندی لگا دی کہ جو حلال چیزیں تھیں اب تک، اب اسے رک جاؤ۔ اب جب حلال چیزوں سے اللہ نے روک دیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ ریہرسل کرا رہے ہیں، مشق کرا رہے ہیں کہ حلال چیزیں رکوا کر کے ہم تمہاری مشق کرا رہے ہیں کہ حرام چیزوں سے بچ جاؤ۔ جب یہ صلاحیت تمہارے اندر پیدا ہو جائے گی کہ ہمارے نام پر حلال چیزوں سے بھی رک سکتے ہو تو حرام چیزوں سے رکنا تو بدرجہ اولا تمہارے لیے آسان ہو جائے گا۔ تو گویا کہ 11 مہینے، یہ 1 مہینے اگر روزے رکھ لیے صحیح طریقے سے جیسے روزے رکھنے چاہیے تو 11 مہینوں میں حرام کاموں سے، حرام چیزوں سے بچنا آسان ہو جائے گا۔ نبی پاک علیہ السلام نے اس ماہ مبارک کی بڑی فضیلت ذکر فرمائی۔ یہ رمضان، واد پر زبر، رمضان نہیں، رمضان میم پر زبر،
رمضان اردو میں اس کے معنی ہوتے ہیں شدت حرارت والی چیز، جلا دینے والی چیز، بھسم کر دینے والی چیز۔ جب ایک بندہ، مومن بندہ، اللہ کے حکم کو پورا کرتے ہوئے حلال چیزوں سے رک جاتا ہے، کھانے سے، پینے سے، جماع سے، ہم بستری سے، ان تین چیزوں سے وہ رک گیا جو چیزیں پہلے حلال تھی، اور اس نے اللہ کے خوف کی وجہ سے، اللہ کے ڈر کی وجہ سے، یا اللہ کی محبت کی وجہ سے اللہ کے حکم کو وہ پورا کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے، اپنی مہربانی سے، اپنی رحمت سے اللہ اس کے گناہوں کو اس مہینے کے اندر بھسم کر دیتے، جلا دیتے۔ یہی مطلب ہوتا ہے رمضان کا۔ اور یہ رمضان 12 مہینوں میں سے کوئی بھی ایسا مہینہ نہیں ہے جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا ہو، لیکن رمضان وہ مقدس مہینہ ہے جس کا اللہ نے صراحت کے ساتھ قرآن مجید میں ذکر فرمایا۔ ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ فرمایا رمضان یہ مقدس مہینہ ہے کہ جس میں اللہ رب العزت نے اپنی سب سے افضل ترین کتاب، اپنا کلام نازل فرمایا۔ انزل فیہ القرآن، قرآن کو اتارا ہے اس مہینے کے اندر۔ ھدی للناس، جو لوگوں کے لیے گائیڈ بک ہے، اس سے رہنمائی لوگ حاصل کرتے ہیں۔ وبینات من الہدی، واضح دلائل ہیں اسلام کے۔ والفرقان، اور حق اور جھوٹ کو نکھار دینے والی کتاب، سچ اور جھوٹ کو الگ الگ کر دینے والی، حق اور باطل کو الگ الگ کر دینے والی کتاب ہے۔ اللہ نے رمضان کا ذکر فرمایا دوسری جگہ، بار بار آ چکی یہ بات۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے 30ویں پارے میں فرمایا، سورۃ لیلۃ القدر میں ارشاد ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن مجید کو لوح محفوظ میں لیلۃ القدر، شب قدر میں اتارا ہے، اور شب قدر رمضان کے مہینے میں ہوتی ہے عموماً۔ اب شب قدر میں اللہ نے اتارا، اتنی مقدس رات جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ 1000 مہینوں سے افضل۔ اس رات میں فرشتے اور روح القدس یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام ہر معاملہ لے کر اترتے، پوری رات سلامتی ہی سلامتی، فجر کے طلوع ہونے تک۔ اللہ رب العزت نے اس رات کے اندر قرآن مجید کو اتارا۔ اسی وجہ سے علماء کرام نے لکھا ہے کہ قرآن مجید کا اور رمضان مبارک کا بہت گہرا کنیکشن ہے، تعلق۔ گویا ایک روح اور دوسرا جسم۔ رمضان جسم ہے اور قرآن مجید روح ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کس مہینے میں اتارا؟ رمضان میں، اور 12 مہینوں میں سے صرف رمضان ہی کا تذکرہ قرآن میں، تو قرآن کو اتارا رمضان میں اور رمضان کا تذکرہ کیا اللہ نے قرآن میں۔ کتنا گہرا تعلق۔ اسی وجہ سے حضرات اکابر رحمہم اللہ اس ماہ مبارک میں قرآن مجید کی تلاوت کا بڑا اہتمام فرماتے۔ تو گویا کہ یہ مہینہ ایمان اور اعمال کے ریچارج کرنے کا مہینہ ہے۔ ہم اپنا ایمان ریچارج کر لیں اس ماہ مبارک کے اندر، اس ماہ مبارک میں اپنے اعمال کو ریچارج کر لیں، ہم اپنے اندر صلاحیت پیدا کر لیں کہ 11 مہینے ہم کو کیسے گزارنے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اذا دخل رمضان، جب رمضان کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے تو فتحت ابواب السماء، ایک روایت میں فتحت ابواب الجنہ، اور ایک روایت میں فتحت ابواب الرحمہ۔ جب رمضان داخل ہو جاتا ہے، آ جاتا ہے، تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یا جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یا رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ وغلقت ابواب النار، جہنم کے دروازے لاک کر دیے جاتے ہیں۔ وسلسلت الشیاطین، اللہ تعالیٰ سرت شیاطین کو قید کر دیتا ہے کہ میرے بندوں کو بہکانا نہیں۔ اب آپ کہو گے رمضان میں بھی ہے بہت سے لوگ جو شرابیں بھی پیتے ہیں، جوئے بھی کھیلتے ہیں، روزہ نہیں رکھتے۔ شیطان جب قید ہو گیا تو یہ برائیاں کیوں ہوتی ہیں؟ تو علماء نے بڑی اچھی مثال لکھی ہے کہ ایک بچہ
جو سائیکل کا پہیا گھماتا ہے کھیلتا ہے روڈ پر یا میدان میں, تو وہ ہاتھ سے حرکت کر دیتا ہے ایک مرتبہ, اور اس کے بعد پہیا ناچتا ہوا جا رہا ہے, آگے حرکت نہیں کر رہا ہے لیکن اس کے ہاتھ کے زور سے اب وہ آگے خود بخود ناچتا ہوا چلا جا رہا ہے. بالکل اسی طریقے سے 11 مہینے تک شیطان نے پہیے کی طرح نچایا ہے, تو وہی گھماؤ وہی پھر رمضان کبھی میں ڈوبتا ہے بعض لوگوں کے لیے. اللہ حفاظت فرمائے. اسی طرح انسان کے 2 دشمن, ایک کھلا دشمن ایک چھپا دشمن. کھلا دشمن تو قید ہے شیطان, لیکن جو چھپا دشمن ہے جس کو نفس کہا ہے اللہ رب العزت نے, یہ پہلو کے اندر دشمن ہے. یہ نفس اندر سے کچوکے لگاتا رہتا ہے, گویا شیطان اپنا نمائندہ چھوڑ کر جاتا ہے, اور اس کے بعد شیطان کہتا رہتا ہے کہ ابھی تو میں قید ہوں, ابھی قید ہوں, چھوٹ جاؤں پھر بتاؤں گا. اور جہاں عید کا دن ہوتا ہے تو اس کے بعد بہت سے لوگ جو ابھی تک نمازوں کی پابندی کر رہے تھے نمازیں چھوٹنی شروع ہو جاتی, گناہوں میں ملوث ہوتے چلے جاتے ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ حضرات صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا کہ سب لوگ منبر کے قریب آ جائیں. حضرات صحابہ کرام قریب آ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر چڑھنے لگے. جب آپ نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین, دوسری سیڑھی پر قدم رکھا فرمایا آمین, اور تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین. حضرات صحابہ کرام کو تعجب ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی تو ایسا کیا نہیں کہ منبر پر تشریف لے جاتے ہوئے آپ آمین 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 کہتے جا رہے ہو. تو صحابہ تو ہر چیز پوچھ لیا کرتے تھے. دریافت کیا حضرات صحابہ کرام نے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ایسی چیز دیکھی جو کبھی نہیں دیکھی. فرمایا ہاں, میں نے جب پہلی سیڑھی پر قدم رکھا ہے, منبر کی پہلے زینے پر قدم رکھا, تو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نمودار ہوئے اور کہا ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جس کی زندگی میں رمضان آئے اور وہ رمضان پائے اور پھر بھی وہ اپنی بخشش نہ کرا سکے, وہ ہلاک ہو جائے, تباہ ہو جائے. یہاں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ بددعا دینے والا کون ہے؟ مقرر ترین فرشتہ, سب سے افضل فرشتہ. اور آمین اے اللہ قبول فرما, آمین کہنے والی کون سی ذات ہے؟ بعد خدا بزرگ کوئی قصہ مختصر, کہ اللہ کے بعد کائنات میں جس کا سب سے بڑا مرتبہ ہے وہ ذات گرامی کہہ رہی ہے اے اللہ قبول فرما. بددعا دینے والا سب سے افضل فرشتہ اور آمین کہنے والی سب سے افضل ترین شخصیت. قبولیت میں کوئی شک ہو سکتی ہے؟ کوئی شک نہیں. اے اللہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جو رمضان پائے پھر بھی بخشش نہ کرا سکے. دوسرے زینے پر قدم رکھا, حضرت جبرائیل نے کہا ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جس کے سامنے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہو, نام نامی آئے اور وہ درود نہ پڑھے. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ حضور کا جب بھی تذکرہ آئے تو درود پڑھنا واجب ہے. بعض علماء نے لکھا ہے ہر مرتبہ پڑھنا واجب ہے, لیکن دیگر حضرات علماء کرام فرماتے ہیں کہ ہر مرتبہ واجب تو نہیں ہے, لیکن ایک مرتبہ تو واجب ہے. مجلس میں تذکرہ پہلی مرتبہ آئے تو واجب ہے, اس کے بعد پھر مستحب ہے کہنا. اور درود وہ دعا ہے کہ جس کی قبولیت میں کوئی شک نہیں, اور جو ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر اللہ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. ایک مرتبہ درود پڑھا 10 رحمتوں کے مستحق ہو گئے, اللہ کی 10 رحمتیں نازل ہوئی. تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو حضرت جبرائیل نے بددعا دی, اے اللہ تباہ ہو جائے, برباد ہو جائے وہ شخص کہ جس کی زندگی میں اس کے ماں باپ یا ماں باپ میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی حالت کو پہنچ جائے اور ان کی خدمت کر کے وہ جنت نہ جا سکے. فرمایا وہ ہلاک ہو جائے, تباہ ہو جائے. افضل ترین فرشتہ بددعا دے رہا ہے اور افضل ترین شخصیت آمین کہہ رہی ہے. تو رمضان یہ انتہائی مقدس مہینہ, اس کی عظمت کے بارے میں بتاؤں. ایک کتاب ہے نزہۃ المجالس, اس میں واقعہ لکھا ہے. رمضان کا مہینہ چل رہا تھا, ایک یہودی لڑکا کھلے عام رمضان میں کھا رہا تھا. یہ تو آج مسلمان کرتے ہیں, ان کو احساس بھی نہیں, ہوٹل کھلے ہوئے, روزے داروں کے سامنے چسکیاں لے لے کر کے چائے پی جا رہی ہے, کھانے کھائے جا رہے ہیں کس قسم کے,
बीड़ियां पी जा रही, सिगरेट पिए जा रहे हैं, मुंह में मसाला भरा हुआ है, एहसास तक नहीं होता है कि कम से कम रमजान की आजमत और कद्र ही दिल के अंदर कर ले। और ये बात याद रखिए, अल्लाह कहता है कुरान मजीद के अंदर, वमन युअज्जिम शआइर अल्लाह फइन्नहा मिन तक़वल कुलूब, अल्लाह के शायर की ताज़ीम वही करेगा जिसके दिल के अंदर दीनदारी होगी। ये कुरान कह रहा है। रमजान के महीने का एहतराम, कुरान का एहतराम, टोपी का एहतराम, दाढ़ी का एहतराम, मसाजिद का एहतराम वही कर सकता है जिसके दिल के अंदर तकवा होगा, दीनदारी होगी। आप इसी पर फिट करते चले जाइए। अगर कोई रमजान के महीने की हुर्मत को पामाल कर रहा है, अगर कोई बैतुल्लाह की हुर्मत को पामाल करता है, कुरान की हुर्मत को पामाल करता है, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम मुबारक को बेअदबी से लेता है, मसाजिद की बेहुरमती कर रहा है, इसका मतलब यह उसके दिल के अंदर दीनदारी नहीं है। वो मसाजिद कि जहां कंघी करनी भी दाढ़ी में मना है, क्यों? इसलिए कि बाल गिरेंगे, बेहुरमती होगी। तो ये वो शायर है जिनका एहतराम अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, ये दिल दीनदार होगा तभी करेगा आदमी। दिल दीनदार नहीं, सिर्फ तसन्नो है, बनावट है, तो फिर उसके दिल के अंदर आजमत नहीं होगी इन चीजों की। तो वो यहूदी लड़का खा रहा था, रमजान के महीने में खुलेआम खा रहा था। उसके बाप को बुरा लगा, यहूदी है, ये ज़हन में रखिएगा, मुसलमान नहीं। उस यहूदी बाप ने अपने बेटे की पिटाई कर दी कि तू रमजान की हुर्मत को पामाल कर रहा है, तेरे दिल के अंदर रमजान के महीने की आजमत नहीं। कहते हैं, ये नुज़हतुल मजालिस में वाक़या लिखा है, फिर उसी हफ्ते उस यहूदी बाप का इंतकाल हो गया। किसी आलिम दीन ने ख्वाब में देखा कि वो जन्नत में टहल रहा है। बड़े ताज्जुब की बात, कहा है तू तो यहूदी था, जन्नत में कैसे? कहा कि मैंने रमजान की हुर्मत की थी, ताज़ीम की थी, जिसकी बुना पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने फजल से मुझे ईमान की दौलत से मुशर्रफ ब इस्लाम कर दिया। और जिस वक्त मैं मर रहा था, अल्लाह ताला ने उससे पहले मुझे कलमा पढ़ने की तौफीक इनायत फरमा दी। रमजान की आजमत की बुनियाद पर अल्लाह ने ईमान की हिदायत से माला माल कर दिया। पूरी जिंदगी यहूदी रहा, लेकिन मरने से पहले अल्लाह ने ईमान की दौलत अदा फरमा दी। अब आप अंदाजा लगाइए कि जो शायर इस्लाम की बेहुरमती करता हो, खुदा न खास्ता अगर अंजाम बुरा हो गया तो सब तो बेकार चला गया। अगर अल्लाह एक शख्स को शायर इस्लाम की ताजीम की बुनियाद पर ईमान की दौलत से मरते वक्त मुनव्वर फरमा सकते हैं, नमाज सकते हैं, तो फिर एक शख्स को बेहुरमती की बुनियाद पर उसकी सारी इबादत को इकारत भी अल्लाह कर सकता है, बर्बाद भी कर सकता है। अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो इसी तरीके से रमजान के ये मुकद्दस महीना, वैसे हम तो आप सभी जानते हैं कि रमजान की दो अहम तरीन इबादत है, एक रोजा और दूसरी रात की तरावी। लेकिन चार काम और हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये काम जरा बढ़ा देना रमजान में, चार काम फरमाया। इस्तक्तिरू फीह, रमजान के महीने में कसरत रखो, मिन अर्बई खिसाली, चार कामों की। फिर फरमाया खसलतें तरगौन बिहिमा रब्बकुम, दो चीजें, दो काम तो वो है जिनसे तुम अपने परवरदिगार को राजी करोगे। वह खसलतें, और दो काम ऐसे हैं कि ला गिना बिकुम अन्हुमा, तुमको उनसे कोई चारे कार ही नहीं है उनके बगैर। यानी तुमको वो तुम्हारी जरूरत की चीजें हैं, दो काम तुम्हारी जरूरत के और दो काम अल्लाह को राजी करने का जरिया है। फिर इरशाद फरमाया अम्मल खसलतान इल्लतान, वो दो काम जिनसे तुम अपने परवरदिगार को राजी करोगे। तुरज़ौन रब्बकुम, फरमाया फशहादतु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह खूब कसरत से पढ़ना रमजान के महीने, ला इलाहा इल्लल्लाह, जब भी मौका मिले ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कलिमे तय्यबा की कसरत करना। और दूसरे व तस्तगफिरूनहु, अपने गुनाहों से अल्लाह से माफी मांगते रहना, इस्तिग़फ़ार करते रहना। और खुशखबरी सुनाई है नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, तूबा लिमन वजदा इस्तिग़फ़ारन कसीरा, मैदान महशर में क़यामत के दिन जो अपने नामे आमाल में कसरत के साथ इस्तिग़फ़ार पाएगा उसके लिए बड़ी खुशखबरी, बहुत खुशखबरी। ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते। और कोई कुछ नहीं कहना, अस्तग़फिरुल्लाह, क्या जाता है, ऐ अल्लाह माफ फरमा दीजिए, अल्लाह माफ फरमा दीजिए, अस्तग़फिरुल्लाह। तो ये दो काम तो वो है जिनसे परवरदिगार को राजी करेंगे।
اور فرمایا دو کام وہ ہیں کہ جن کے بغیر تم کو کوئی چارے کار نہیں. دو کام وہ کون؟ نمبر ایک فَتَسْأَلُونَ اللَّهَ الْجَنَّةَ، اس مہینے کے اندر اللہ سے جنت کا سوال خوب کرنا، خوب دعائیں کرنا کہ اللہ جنت عطا فرما. اور ایک روایت میں ہے کہ جب اللہ سے جنت مانگو تو جنت الفردوس مانگو، اے اللہ ہمیں جنت الفردوس عطا فرما. اور دوسرا کام ہے وَتَعُوذُونَ بِهِ مِنَ النَّارِ، اللہ کی اس مہینے کے اندر جہنم سے پناہ مانگو. اے اللہ میں آپ کی حفاظت لیتا ہوں، جہنم سے ہمیں بچا لیجیے، آگ سے ہمیں بچا لیجیے. تو یہ وہ کام ہے، چار کام جن کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خاص تاکید فرمائی ہے کہ روزہ اور تراویح تو پڑھو گے ہی، لیکن یہ چار کام کر لیجیے گا. اگر ہم چاہیں چاروں کو ملا کر کے کہنا چاہیں تو کہہ سکتے ہیں لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار. لا الہ الا اللہ، میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں، استغفر اللہ، اور اس کے بعد اللہم انی اسألک الجنہ، اے اللہ میں آپ سے جنت مانگتا ہوں، واعوذ بک من النار، اور آگ سے آپ کی حفاظت لیتا ہوں. لا الہ الا اللہ کہہ لیں، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار. بس اس کی کثرت کر لیں، چاروں چیزیں اس میں آ گئی. اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق مرحمت فرمائے.